پالنا ہے یہ تو آپ کو سرکس میں نظر آتے ہیں یا زو میں نظر آتے ہیں. اور میں نے اس کے پورے ایس او پیز کو فالو کیا, کافی بڑا انکلوجر بنایا, بہت اچھی اس کو اسپیس دی, اور آن اینڈ آف میں اس کو فارم سے اپنے گھر بھی لے آتا ہوں. گھر والوں کو کنونس کرنا مسٹ بی ٹف ٹاسک ہے. انیشیلی تو بہت مشکل تھا, اسپیشلی مدر کو کنونس کرنا, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ میرے سے زیادہ اٹیچ ہو گئی. آپ کی بیگم کو تو اعتراض ہوگا, وہ پوچھے گی, یہ کنونس کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ میرے نال ایک شیر بھی ادھر بھی رہنا پینا ہے. بالکل, پھر شیر نہیں آنی چاہیے. ہم وکلا کی لائف بڑی چیلنجنگ اور ٹف ہوتی ہے. جو کورٹ میں ہمارا ٹائم ہے وہ بڑا ٹینس ہوتا ہے, اور ہم سب کو ہابیز چاہیے تاکہ یہ جو زندگی کا ایک مشکل فیز ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں. وکلا بے شمار ہابیز اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں ریڈنگ ہے, موویز دیکھتے ہیں, بے شمار نے پیٹس بھی رکھے ہوتے ہیں. اور پیٹس یوزلی کیا ہے, جو مرد وکلا ہیں ان کے پاس ڈاگز ہوتے ہیں اور خواتین کے پاس آپ کو کیٹس ملتی ہیں. لیکن آج میں ایسا ایک ینگ لائر آپ سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے جا رہا ہوں جس نے بہت زبردست پیٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک نہیں 5 ہیں, اور وہ پیٹس عام کیٹس اور ڈاگس نہیں, دے آر دی لائنس. ہاں جی, شیر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اور میں آج بڑی زبردست ان سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ دس از سم تھنگ ویری ریئر. میری نظر میں کوئی ایسا وکیل نہیں جس نے شیر پالے ہوں. تو لیٹس ڈسکس دس ود دلاور شیروان. دلاور, تھینک یو ویری مچ. شیر تو آپ کے نام کا بھی حصہ ہے, تو یہ کچھ کوئی یہ ریزن تو نہیں تھی شیر پالنے کی؟ جی, مجھے ایک تو شروع سے شوق تھا, ایک فیملی نیم بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن میں لائن کنگ دیکھی, اور ایک ڈریم تھا میرا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ پاسبل ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو فارن کنٹریز سے ہیں, جیسے کہ کیون رچرڈسن ہے, اور اس نے کافی کچھ بتایا ہے کہ ان کے بیہیویئر کو اگر آپ صحیح طرح اسٹڈی کریں اور ان کو اچھی طرح ہینڈل کریں تو اٹ از پاسبل ٹو کیپ دیم ایز یور پیٹ. ٹھیک ہے. اور میرا جب میں فرسٹ ٹائم اس کو لے کے آیا, وہ فرسٹ ٹائم کب تھا؟ وہ تب تھا جب کووڈ آیا. رائٹ. انفارچونیٹلی جب کووڈ آیا تو لاک ڈاؤن ہو گیا, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی ان دنوں میں, تو میں نے کہا اب میں ٹائم دے سکتا ہوں. تو اس ٹائم پہ مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی ایک کب کی, جو کہ مجھے بہت پیارا لگا, اور وہ ساؤتھ افریقہ سے اس بندے نے امپورٹ کیا تھا. تو وہ کب میں نے پھر اپنے گھر منگوا لیا, اور وہ صرف 5 دن کا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ کیئر چاہیے تھی. میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے فیڈ کرایا, میں نے اپنے بیڈ روم میں اس کو ریز کیا. تو ناؤ ہی از آور فیملی ممبر. رائٹ. اب سمبا نام ہے اس کا, اور 8 ماہ اس کی عمر ہو گئی ہے. لیکن دلاور مجھے یہ بتائیں کہ شیر پالنا بڑا مشکل کام ہے, گھر والے ڈرتے ہیں, باہر والے تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں, تو گھر والوں کو کنونس کرنا مسٹ بی ٹف ٹاسک ہے. انیشیلی تو بہت مشکل تھا, اسپیشلی مدر کو کنونس کرنا, اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ میرے سے زیادہ اٹیچ ہو گئے. اوکے. اچھا, یہ ہوتا ہے جب آپ رہنا شروع کریں تو یہ اتنی اور اڈوریبل قسم کے جانور ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیلنج اس لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب آپ نے بات کی بیہیویئر کی, تو بے شمار پیٹس لوگوں کے پاس ہیں. جو شیر پالنا ہے یہ تو آپ کو سرکس میں نظر آتے ہیں یا زو میں نظر آتے ہیں. لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پرائیویٹ کیپیسٹی میں یا گھروں میں رکھیں تو دیر از نو ٹرینڈ لائک دس ایکچولی. سو مسٹ بی ویری چیلنجنگ فار یو ٹو لرن اباؤٹ اٹس بیہیویئر. انیشیلی میں نے بریڈنگ فارم رجسٹر کروایا, کیونکہ میں ایک لیگل فیٹرنیٹی سے ہوں, تو میں نے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے لائنز رکھے بریڈنگ کے لیے. بیسیکلی کیپٹیوٹی میں یہ 15 سے 20 سال زندہ رہتے ہیں, اور یہ وائلڈ میں 10 سے 12 سال زندہ رہتے ہیں. کیپٹیوٹی میں دے لیو مور. اچھا جی. اور میں نے اس کے پورے ایس او پیز کو فالو کیا, کافی بڑا انکلوجر بنایا, بہت اچھی اس کو اسپیس دی, اور آن اینڈ آف میں اس کو فارم سے اپنے گھر بھی لے آتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بچپن سے اس کو پالا تھا گھر میں, تو ہی سپر فرینڈلی. تو فارم میں آپ کے پاس ڈفرینٹ لائنز ہیں اور یہاں پہ گھر میں ایک سمبا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ جو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کی لائف جو ہے وہ 20 سال کے قریب ہے. سو سمبا از ود یو ایٹ لیسٹ فار another 20 years. بڑا مشکل. آپ کی بیگم کو تو اعتراض ہوگا, وہ پوچھے گی, یہ کنونس کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ میرے نال ایک شیر بھی ادھر بھی رہنا پینا ہے. بالکل, پھر شیر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اس طرح گھر میں ایز اے کیپٹیو بریڈ کے طور پہ جانور کو رکھتے ہیں, اکیلا ہے, اس کو بھی کمپنی چاہیے, آپ کی تو ہے, لیکن جو اس کی اپنی بریڈ ہے اس کے ساتھ, ہیو یو ایور تھاٹ کہ دیر شوڈ بی اندر کپ
or for that matter any other loin? Definitely, I already have another cub at my farm. Actually, for a certain time period आप रख सकते हैं. अभी कुछ months के बाद obviously I have to move him to my farm. वहाँ पे और भी loins हैं और loiness हैं, तो वहाँ पे ये फिर breeding करेगा. पर मैं इसको मिलने जाता रहूँगा, और जो मेरा इसका bond बन गया है, जो हम friends बन गए हैं, तो वो हमेशा रहेगा. ये दोस्ती जो आपने बताई, टेल मी अबाउट दैट. लाइक किस तरह की दोस्ती है? डू यू मिस हिम और डज ही मिस यू? क्या है? जी, हम बहुत मिस करते हैं, स्पेशली व्हेन आई एम आउट ऑफ स्टेशन. जब मैं पाकिस्तान में ना हूँ, तो जब मैं वापस आता हूँ तो वो मिस कर रहा होता है. इवन कि मुझे घर से कॉल आती है कि वो खाना नहीं खा रहा. अच्छा, ये उसका बिहेवियर हो जाता है. ठीक है, राइट. और जब मुझे वो देखता है तो वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और इतना अटैचमेंट हो गई है अल्मास भाई कि मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेता हूँ वो किस मूड में है. ठीक है. और लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल. काफ़ी इंस्टिंक्ट्स और काफ़ी इनकी चीज़ें हैं बिहेवियर में जो बाकी एनिमल से इनको डिफरेंट. आपने इंस्टिंक्ट की बात की. इंस्टिंक्ट में तो ये भी है कि अटैक करने हैं. फिर ये बड़ा मुश्किल है कि इनको रोका जा सके कि इंसान को देखें और उस पर अटैक. ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, इसको आपने टेम किया है या लाइक इस तरीके से है कि लोग कंफर्टेबली अब उसके पास चले जाते हैं? एक तो टेम भी किया है. सेकेंडली मैं नोट करता हूँ इसकी बॉडी लैंग्वेज को. कुछ गलतियाँ इंसान की भी होती हैं जिससे एनिमल जो हैं एग्रेसिव होते हैं. इन 8 महीनों में एक दफ़ा भी एग्रेसिव नहीं हुआ. अच्छा, एक मत बात नहीं हुआ. इट्स मोर अबाउट हाउ यू हैंडल देम. ठीक है. और आपने बात की इंस्टिंक्ट्स की, तो नो डाउट ये एक बहुत पावरफुल और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एनिमल है, तो आपको भी पावरफुल होना चाहिए. तो अदरवाइज कोई अगर आप वीक हैं तो ये प्यार भी कर रहा होगा तो आप गिर जाएंगे. घर के फैमिली मेंबर और जो विजिटर्स उनके लिए भी बहुत काम है. उसकी रीज़न ये है कि एक तो घर का माहौल मिला है, इंटरेक्शन बहुत है लोगों के साथ. इसके लिए लोग एक नई चीज़ नहीं है. अब एक वाइल्ड एनिमल जो होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं. इसने वो चीज़ देखी ही नहीं है. इसने शिकार ना देखा है ना किया है, तो इसीलिए ये इतना फ्रेंडली है. और बाकी लोगों के साथ मेरे घर बहुत लोग आते हैं ऑन एंड ऑफ, ऑन डेली बेसिस दोस्त आते हैं, और ये खुला होता है. ठीक है. मैं इसको केज में बंद नहीं करता, इवन के लीश भी नहीं डालता इसको. राइट. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम इसके ट्रेट्स और इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका ये भागता है. यूजुअली कहा यह जाता है कि एक टाइगर जो है या लॉयन जो है 60 से 65 किलोमीटर की स्पीड से वो भागता है. तो डू यू ट्रेन हिम फॉर रनिंग आल्सो? घर के अंदर तो उसका बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है. क्या करते हो? घर में मेरा एक तो लॉन काफ़ी स्पेशियस है. मैं इसको फार्म हाउस पे भी ले जाता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया है. उधर ये बाकी लॉन्स के साथ खेलता है. नहीं, क्या गाड़ी में लेके जाते हैं? जी, गाड़ी में. जब गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं तो लोग देखते हैं कि ये क्या जा रहे हैं? जी, मैंने प्रॉपर उसका केज बनाया हुआ है. अच्छा. और लोग देखते हैं, रुक जाते हैं पिक्चर्स के लिए. और पिक्चर्स में रास्ते में लोगों को देता भी हूँ मौका. अच्छा, ठीक है. और बेसिकली अल्मास भाई दूसरा ये है कि लोग बड़े खुश होते हैं नेचर को इतने करीब से देख के. बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जो कहते हैं हमारी एक ड्रीम थी कि हम लॉयन को टच करें. अनफॉर्चुनेटली आप देखें ना दिलावर, हमारे जो जू हैं यहाँ पे, वहाँ पे बड़े मरियल किस्म के शेर हैं. जिस तरीके से उनको लुक आफ्टर करना चाहिए और होना चाहिए वो नहीं है. बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है. तो दिस इज़ अमेजिंग कंट्रीब्यूशन इन अ वे कि हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको बड़ा नज़दीक से एक जानवर देखने का मौका भी मिले. और ज़्यादा उनमें एक शौक डेवलप होगा. फॉरेन कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में भी मैंने स्टार्ट की है. सेकेंडली इसकी जितनी केयर है वो मैं खुद कर रहा हूँ. मैंने अपने सर्वेंट्स पे रिलाई नहीं किया. इसको शावर भी मैं खुद देता हूँ वंस इन अ वीक. इसका फूड, इसकी डाइट, इसका हर चीज़ का ख्याल मैं रखता हूँ. डाइट में क्या है? क्या आप इससे? ये रॉ मीट जिसमें चिकन है, बीफ है, लैम्ब है, हर किस्म का मीट ये खाता है, पर रॉ में. कार्निवोर से कहा जाता है कि ये इसने तो ये लाइक दूध भी आप पिलाते हैं? वीडियो हमने भी देखा कि दूध पिलाता हूँ इसको. अच्छा. डेली 1 लीटर दूध इसको मैं पिलाता हूँ. और वही खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, वही गोश्त जो हम खाते हैं घर में यूज़ होता है, और वही दूध वही मैं इसको जो है फीड करता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, अब मुझे ये बताएं प्लान क्या है आपका? अभी तो ये 8 माह का है, जब ये बड़ा होगा तो इसी तरह आप डू यू रियली डिज़ायर कि आप इसको बढ़ाते जाएंगे? द नंबर इज राइट नाउ 5 विद यू. डू यू वांट टू हैव मोर लायंस इन द टाइगर्स? यस, प्रोबेबली, क्योंकि मैंने जब ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है तो अभी इनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इनका एक प्राइड बन जाएगा. लोग आपसे कहेंगे कि हमें भी दे दें. ज़रूर, मैं गिफ्ट करूंगा. अच्छा, गिफ्ट करेंगे. लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग काम है. मुझे अब इसकी दूसरी साइड बताएं कि जो दिस इज अ वेरी डेंजरस एनिमल बाय द एंड ऑफ द डे. एक्चुअली लॉज क्या कहते हैं? आप वकील हैं, घर में रखना, आप दिस इज एक्सोटिक हॉबी फॉर दैट मैटर, लेकिन आपको फिर भी सेफ्टी का ख्याल रखना है अपनी और लोगों का. व्हाट आर द लॉज प्रिवेलिंग टू दीज डेंजरस एनिमल, कीपिंग देम एज अ कैप्टिव ब्रीड एक्चुअली? जी, WWF ने कुछ SOPs जो हैं अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किए हैं.
میں نے ان کو سب سے پہلے پڑھا, میں نے اس کے اوپر بہت اسٹڈی کیا. سب سے پہلے میں نے وائلڈ لائف سے جو ہے اس کا بریڈنگ فارم کا لائسنس لیا. میں نے ان کو اپنا لینڈ شو کیا جس کے اوپر انہوں نے مجھے لائسنس دیا. اور جب کب ہوتا ہے اس کو آپ فار اے ٹائمنگ گھر میں رکھ سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں آن اینڈ آف اپنے فارم ہاؤس سے. اس میں اگر وہ فرینڈلی ہے, جس طرح سمبا ہے, باقی لائنس کو نہیں میں لے کے آتا. سمبا کیونکہ میں نے اپنے بیڈ روم میں ریز کیا ہے, فیملی کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اس کو میں لے آتا ہوں, وہ بہت کمفرٹیبلی آ جاتا ہے. ادروائز اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں, ان کے لیے ایک اچھا انکلوجر, ایک اچھا انوائرمنٹ دیں, تو بلکہ وائلڈ لائف والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی بریڈنگ کریں, کیونکہ دنیا میں یہ کافی کم ہوتے جا رہے ہیں. انڈینجرڈ اسپیشی ہے فار دیٹ میٹر. ٹھیک ہے. اور کیپٹیوٹی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زیادہ زندہ رہتے ہیں, زیادہ ٹائم, 20 سال کے قریب رہتے ہیں. نیبرز جو ہیں آپ کے, اگر ان کو کوئی اعتراض ہو جائے, وہ کہیں کہ یار شیر رکھا ہوا ہے, کس دن ٹپ کے ساڈے حال نہ آ جائے, سو ہاؤ اباؤٹ لائک ڈو یو نیڈ این او سیز فرام دا نیبرز آلسو؟ جی نیبرس کے ساتھ میری ایک تو وہ گھر بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے. اچھا, کمفرٹیبل ہے. جی وہ خود سمبا کے بڑے اچھے دوست ہیں, مطلب اس کے ساتھ بڑے فرینڈلی ہیں اور بڑا لائک کرتے ہیں. اور میں نے جو سیفٹی میئرز ہیں ان کا پورا خیال رکھا ہوا ہے. والز کافی اونچی ہیں, اس کے اوپر کیجز کافی بڑے ہیں, کوئی چانس ہی نہیں میں نے لیا کہ 1% بھی. اور ابھی کیونکہ 8 مہینے کا ہے تو ود ان لائک فیو منتھس تو مجھے اس کو شفٹ کرنا ہی ہے پھر فارم ہاؤس. میرا ایک دوست ہے, اس کے پاس بڑے زبردست قسم کے ڈاگس ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جتنے ہم عمر لڑکے ہیں وہ مجھ سے سخت جیلس ہے, اور میری جتنی ہم عمر لڑکی ہیں سب مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں بیکاز آف یہ شیر کی وجہ سے بھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے؟ جی یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اچھا ہے, بہت فین فالوئنگ ہے. فین فالوئنگ شیر کی, آپ کی؟ شیر کی. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ, بٹ شیر تک ایکسیس تو دلاور کی وجہ سے ہی ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. تو میری بھی پھر اسی کی وجہ سے بنی ہے, پہلے بھی تھی, اور میں نے اس کا انسٹاگرام پہ ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے. اچھا پیج بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اس کا پرسنل بلاگ ہے, اس پہ اس کی میں ڈیلی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں. بالکل لوگ بڑا لائک کرتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اور شخص جو ہے, ابھی تو آپ کے پاس 4-5 ہیں, دے ڈیزائر ٹو ہیو دس ایز اے پیٹ, ایکچولی امپورٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک پیٹ جو ہے اس کا پاسپورٹ چاہیے, باہر سے منگوانا ہے, رولز اینڈ ریگولیشن ہے, از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو امپورٹ اٹ؟ کمپنیز ہیں, آپ ان کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, جو کہ یہ کام کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں. کیونکہ جب لائن ایک کب پیدا ہوتا ہے اکثر ان کی ماں, اس کی ماں اس کو فیڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو پھر وہ ایک انسان کو ہی اس کو پالنا پڑتا ہے, کیونکہ جو لائن ہے وہ تو فیڈ نہیں کرا سکتا بیبی کو. تو پھر وہ سیل کرتے ہیں, اور وہ پھر وہی ڈاکیومنٹیشن آپ سے ساری وہ ریکوائرمنٹ لے لیتے ہیں, دین یو پے دیم. اس کے بعد وہ آپ کو ایک ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ آپ نے ریسیو کرنا ہے. پھر آگے کسٹم کلیئرنس ہوتی ہے, وہ ایک پروسیجر ہے. تو ایوری تھنگ از اویلیبل, آج کل تو بڑا اویلیبل اینڈ ڈویبل. ایک سناریو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن سمبا غصے میں آ گیا, آپ کہتے ہیں آپ اسے لیش بھی نہیں ڈالتے, وہ نکل پڑا کیولی گراؤنڈ سے ہوتا مین بولے وارڈ پہ آ گیا, واٹ کائنڈ آف ہیوک ڈو یو سی ود دیٹ؟ ایکچولی بڑا پینک ہو جائے گا کہ شیر نکل آیا ہے, لاہور کی سڑکوں پہ ہے, اور جانور ہے نا, اریٹیٹ ہو سکتا ہے, غصے میں آ سکتا ہے فار اینی ریزن. اچھا اب یہ ہے کہ الماس بھائی, میں نے کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے, کب ہے, اور میں اس کو بہت ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہوں. میں اس کو کچھ بولتا بھی ہوں تو یہ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کرنے سے. تو اف آئی ایم اراؤنڈ, اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو انکلوجر اس کا کھولا ہی نہیں جاتا. اچھا کھولا نہیں جاتا, کسی کو اجازت نہیں ہے اس کے انکلوجر کو کھولنے کی. دیکھنا ہے کسی نے باہر سے دیکھ لے, حالانکہ ہی سپر کول, ٹھیک ہے. تو باہر میں اس کو واک پہ بھی لے کے نکلا ہوں, اپنی اسٹریٹ میں واک پہ لے کے نکلا ہوں, تو کچھ آگے سے لوگ آ رہے تھے تو بھاگے, دوڑ لگائی پہلے تو انہوں نے دیکھا وہ گھبرائے, پھر میں نے ان کو کہا نہیں آپ قریب ہیں, پھر انہوں نے اس کو ہاتھ بھی لگایا. جو مرضی کہیں آپ, جتنی مرضی تسلی دیں, شیر شیر ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے, رائٹ. جانور کے اندر چپ لگانا شروع کر دی ہے ماڈرن طریقے سے کہ وہ گم ہو جائیں, ان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو ڈو یو تھنک یو نیڈ دیٹ کائنڈ آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی؟ ناٹ فار سمبا ایکچولی, کیونکہ میں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فارم ہاؤس پہ ہی رکھنا ہے, اور ادھر کافی بڑا انکلوجر ہے, کافی بڑے کیجز ہیں, اور کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کہیں جائے. اور اسپیشلی ڈاگز میں یہ زیادہ آتا ہے کہ ڈاگز لوگوں کے گم ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شیر جب کھلا ہوگا تو کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا, پجن کے سارے دیکھو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تو وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے دلاور, یہ کوئی میرا خیال ہے کہ 250 to 300 kgs تک. 250 to 300 kgs, اٹس اے ویری ہیوی کیٹ فار دیٹ میٹر. ایکچولی چیلنج نہیں ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں اس کو مینیج کرنا وتھ سچ اے ہیوی ویٹ اینڈ آل دیٹ؟ میں نے آلریڈی جو انکلوجر فارم ہاؤس پہ بنایا ہے, اور وہاں پہ پراپر ٹیم میں نے رکھی ہے جو کہ اس کو ہینڈل کریں گے, اور میں بھی آن ڈیلی بیسس جایا کروں گا, اور آئی ول بی دا پرسن جو اس کے کیس کے اندر جائے گا اس کو ملنے کے لیے. کچھ لوگ ہیں جس طرح کیون رچرڈسن کا میں نے ذکر کیا ہے, انسٹاگرام پہ اگر آپ ان کو دیکھیں کافی ان کے فالوورز ہیں,
اور وہ بیسیکلی اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور انہوں نے اتنا اسٹڈی کر لیا ہوا ہے کہ دے آر سپر فرینڈلی. لائنز اور ٹائیگرز میں دیر از اے ڈفرینس. ہاں بتائیں نظر ہمیں یہ بڑا لائنس ہیں, ٹائیگرس ہیں, اینڈ دین دیر از اندر ون آلسو لائگر. ہاں لائگر جو ہے, اور ان کی بھی آگے بے شمار بریڈس ہیں. مجھے تو پتا تھا کہ دیر از اے چائنا ٹائیگر, دیر از اے بنگال ٹائیگر, پھر سمارتا کا ہے, کافی ساری اس طرح لائنز میں بھی سائبیرین بھی ہے. بالکل, لائنز میں بھی ایشیاٹک ہے, ساؤتھ افریقن ہے جو کہ سب سے خوبصورت ہے, جو کہ سمبا کا میں ذکر کر رہا ہوں, وائٹ ہیں. پھر ٹائیگرز میں بھی ہے, نیپال ٹائیگرز ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقن ٹائیگر ہے. تو ٹائیگر جو ہیں ان کا اگر آپ بیہیویئر اسٹڈی کریں تو وہ سوشل نہیں ہے بالکل نہیں. لائنز کیونکہ اس میں لائنز میں پرائڈ سسٹم آتا ہے, یہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے. ایک شیر جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹیریٹری کا رکھوالا ہوتا ہے, ڈیفینڈر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ شیرنیاں ہوتی ہیں اور ساتھ بچے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا, شاید آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہو, کہ شیر شکار نہیں کرتا, شیرنی شکار کرتی ہے. شیرنی شکار کرتی ہے؟ اچھا, آج تک ہم سمجھتے رہے کہ شیر ہی شکار کرتا ہے. اچھا, شیر کا 2 کام میں سب سے جو فیوریٹ ہیں, تیسرا بھی ایک اور ہے, کھانا, سونا, ریسٹ کرنا. اوکے. اور جب شیرنی سے شکار قابو نہ آ رہا ہو, کیونکہ ان کو اکثر 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ پیشنس ہوتا ہے, یہ ہنگر کو برداشت کر سکتے ہیں, ان کا جو میٹابولزم ہے وہ بڑا اچھا ہے, تو یہ پھر نکلتا ہے. اچھا, شیری سے شکار ہو تو پھر یہ کر کے دکھاتا ہے. اوکے. اور یہ کسی بڑے جانور کا پھر کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے جانور کا نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور موسٹلی ڈیئر, بفلوز, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا یہ شکار. بفلوز, ایلیفینٹس, رائنوز. ٹھیک ہے, یہ شیر پھر ان کا کرتا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ دلاور, یہ بڑی زبردست انفارمیشن آج ہم نے دی. اور دلاور سے بات کرنے کے بعد, اور یہ ویڈیوز بھی جو درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں, دس از جسٹ امیزنگ. اور ہماری لیگل فرٹرنیٹی کے لیے ایک ایسا شوق جو ہے وچ از میکنگ دس انڈینجرڈ اسپیشی ویری سیف ہیئر ان پاکستان. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, بیکاز جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے, ان کو ہماری ارد گرد ہونا چاہیے, بیکاز اس سے ہم کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور جب ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے تو قدرت اور نیچر جو ہے اس کے ہم زیادہ نزدیک ہوتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.